بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیکھیے کس طرح سے بے گناہ لوگوں کو پکڑا گیا اور صرف شناخت پریڈ کی بنیاد پر کتنے دن ان کو زیر حراست رکھا گیا۔ کوئی ثبوت نہیں، کوئی ان کے خلاف ایسی بات نہیں تھی کہ جہاں پر حکومت کسی بھی طرح سے ثابت کر سکے انہوں نے کوئی جرم کیا ہے۔ اب انسداد دہشت گردی عدالت نے ڈی چوک احتجاج سے گرفتار 32 ملزمان کو کیسز سے ڈسچارج کر دیا۔ اب ایک ایک وقت میں درجنوں لوگ رہا کرنے پڑ رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ویسے تو اب جتنی بھی عدلیہ ہے اس لیول پر وہ حکومت کے انڈر ہے، پولیس کے انڈر ہے، کیونکہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو ہم ہائی کورٹ لے جائیں گے ججز کو اگر آپ ہمارے کہنے پر ظلم اور تشدد اور ناانصافی کرتے چلے جائیں گے تو۔ مگر پھر بھی یہ ہو رہا ہے کہ اتنے لوگ اتنی بڑی تعداد میں گرفتار کیے گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں دیکھا گیا۔ تو کہیں دیکھ کر ججز بھی کہتے ہیں کہ کتنے لوگوں کے اوپر ہم ظلم اور تشدد برداشت کریں، کتنی ناانصافی کر دیں۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ڈی چوک پر پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران گرفتار 32 ملزمان کو کیسز سے ڈسچارج کیا۔ گرفتار 32 ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے رات گئے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابوالاسناد ذوالقرنین کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ رات دیر گئے ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے جہلم جیل سے پیش کرنے پر جج ابوالاسناد ذوالقرنین نے برہمی کا اظہار کیا۔ ملزمان کی جانب سے ان کے وکیل انصر کیانی رات پیش ہوئے۔ تفتیشی افسر کا کہنا تھا ملزمان کو 25 نومبر کو گرفتار کیا گیا لیکن شناخت پریڈ نہ ہو سکی۔ ملزمان کے 30 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا جائے۔ آپ سوچئے اتنے دنوں کے بعد، یعنی لگ 20 دن کے بعد وہ کہنا شناخت پریڈ نہیں ہو سکی، ان کو اندر ہی رکھو، 30 دن اور ہمیں دے دو۔ اتنا ظلم ہے، پتہ نہیں ان میں سے کتنے بیچارے غریب دیہڑی دار تھے، ان کے گھر والوں پر کیا گزری ہوگی، لیکن پولیس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وکیل صفائی انصر کیانی کا کہنا تھا کہ پولیس نے نمبرز پورے کرنے کے لیے مزدوروں کو گھروں سے گرفتار کیا۔ عدالت نے کمرہ عدالت میں 32 ملزمان کی ہتھکڑیاں کھلوا کر انہیں کیسز سے ڈسچارج کر دیا۔ جج ابوالاسناد ذوالقرنین نے ریمارکس دیے کہ پولیس نے انہیں دوبارہ گرفتار کیا تو پولیس والوں کو ہتھکڑی لگوا دوں گا۔ یہ ہے جناب صورتحال، یہ جو کیسز بنائے گئے ہیں ان پر۔ اچھا، سنجانی جلسے میں توڑ پھوڑ کا کیس، اسد قیصر کی عبوری ضمانت میں توسیع بھی ہو گئی ہے۔ اپوزیشن اتحاد کا 26 نومبر کے معاملے پر سخت احتجاج کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے، اس کی بھی ڈیٹیل میں جائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا اسلام آباد کے سرکاری اسپتالوں کو خط 24 سے 28 نومبر کا ریکارڈ مانگ لیا ہے۔ دے ذرا اسپتال ریکارڈ، کیونکہ انڈیپینڈنٹ، بی بی سی، وائس آف امریکہ، الجزیرہ، گارڈین، یہ سب ریکارڈ کچھ نہ کچھ حد تک حاصل کر چکے ہیں۔ باقی ہماری طرف سے اگر کوئی گیا تھا مطیع اللہ جان صاحب کی صورت میں تو آپ نے دیکھ لیا، ان کے خلاف مقدمہ بنا دیا گیا تھا، تو ثبوت موجود ہے۔ اگر یہ 4 دن کا ڈیٹا آ جائے، جس طرح آپ نے دیکھا، ہم نے اس پر ویڈیو بھی بنائی تھی بی بی سی کی رپورٹ پر، کہ ہم نے ڈاکٹرز نے کہا کہ ہم نے زندگی میں کبھی اس طرح کے حالات نہیں دیکھے، اتنے لوگوں کے آپریشن کبھی ایک رات میں نہیں کیے، ایک ایک بیڈ پر 2 لوگ تھے، انستھیزیا بھی نہیں دے سکے ان کو، بے ہوش بھی نہیں کر سکے، اور ویسے ہی ہمیں آپریشن کرنے پڑے کیونکہ جان بچانی تھی، اتنا وقت بھی نہیں تھا۔ یہ حالات تھے وہاں پر۔ تو یہ ذرا ڈیٹا لے آئے نا، پہلے سی سی ٹی وی فوٹیج کا بھی کہا گیا ہے، ویڈیوز کا بھی کہا گیا ہے، سب چیزیں سامنے آ جائیں تو پتہ لگ جائے گا۔ جو حکومت بیانات دے رہی ہے کہ جی وہ ان کی اپنی فائرنگ سے، وہ خواجہ آصف صاحب اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کی اپنی فائرنگ سے لوگ زخمی ہوئے ہیں، تو پھر تو ان پہ مقدمے بنائیں، علی بن گنڈا پور پہ ان کے گارڈز پر مقدمے بنائیں، لائیں ثبوت، لائیں ویڈیوز لائیں کہ دیکھیں وہ اپنے ہی لوگوں پر فائرنگ کر رہے ہیں۔ پھر کبھی کہہ رہے ہیں جی ہوائی فائرنگ ہوئی ہے، وہ کہتا نہیں، وہ ہوائی فائرنگ جو ہوئی ہے وہ اصل میں پیلٹ گنز کی ہوائی فائرنگ تھی۔ یعنی لوگوں کو کتنا بیوقوف بنائیں گے۔ سب نے آوازیں سنی ہیں، لوگوں نے سنی ہیں۔ اس کے علاوہ جناب پی ٹی آئی نے 139 مسنگ ورکرز کی لسٹ جاری کر دی ہے، 139 جن کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا، اور اب اس لسٹ میں ان کے نام بھی انہوں نے دیے ہیں، سب کے نام ہیں جو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو زخمی ہیں ان کا بھی ایک لسٹ ان کے لیے بھی جاری کی گئی ہے، ان کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ اور باقی 139 جو مسنگ ہے، پتہ نہیں لگ رہا، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے نہ تو یہ زخمی ہیں، نہ جو اب تک کنفرم ہوئے ہیں کہ لوگ جاں بحق ہوئے ان میں ان کا نام ہے، گرفتار لوگوں میں بھی ان کا نام نظر نہیں آ رہا، یہ کہاں گئے ہیں؟ تو یہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور حکومت نے وہاں فوری طور پر ڈی چوک آپریشن کے بعد وہاں پر جس طرح صفائی کروائی، جس طرح وہاں پر کوئی چیز نہیں وہاں پر چھوڑی، کوئی آثار وہاں پر نہیں چھوڑے کہ یہاں پر کیا ہوا تھا، تو اس سے بھی پتہ لگتا ہے۔ اور پتہ نہیں اب تک ویڈیوز کا کیا کیا گیا ہوگا۔ لیکن اب یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ اس معاملے کو انٹرنیشنل لے کر جائیں، کیا عالمی عدالت میں لے کر جانا ہے، یہ بھی سوچا جا رہا ہے۔ مارشل لا نفاذ، جنوبی کورین صدر کو لے ڈوبا، مواخذے کی تحریک کامیاب۔ اب یہ ساؤتھ کوریا، یہ ہم مثالیں دیتے ہیں ان ممالک کی، یہ ایسے نہیں یہ ملک ترقی کر جاتے، وہاں پر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، وہاں پر چاہے صدر ہو کچھ بھی ہو، جب وہ غلط کرے گا جی مارشل لا لگا دیا اس نے، تو آپ دیکھیے وہ کس طرح ریورس ہوا۔
اور وہاں کی پارلیمنٹ نہیں کہا کہ جی یہ غلط ہے، لیکن یہاں تو پارلیمنٹ ہماری ربر سٹیمپ ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی وقت نہیں، جب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی تو باقی کسی کی کیا ہوگی۔ مذاکرات ضرور ہونے چاہیے، ہم نے شرط نہیں مطالبات رکھے ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے۔ کنٹینرز جلانے کا کیس پی ٹی آئی کے 8 روپوش رہنما اشتہاری قرار، یعنی کیسز آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مقدمے بناتے جاؤ بناتے جاؤ بناتے جاؤ۔ اچھا، اب یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا نا اپوزیشن اتحاد کے حوالے سے کہ سخت ہم نے اس پر ری ایکشن دینا ہے، اس میں ہوا ہے فوجی عدالتوں کے معاملے پر نظر ثانی میں جائیں گے یا عالمی عدالت انصاف؟ عمر ایوب، اسد قیصر، حامد رضا، ناصر عباس نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں جناب 26 نومبر کے معاملے پر حکومت کے خلاف شدید احتجاج کا فیصلہ کیا ہے، ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا کہ فوجی عدالتوں سے سزاؤں کے معاملے پر نظر ثانی اپیل یا عالمی عدالت انصاف سے رجوع کیا جائے گا۔ اپوزیشن رہنماؤں عمر ایوب، اسد قیصر، صاحبزادہ حامد رضا اور دیگر نے مشاورتی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ سب بتایا ہے، اور اس میں جناب اچکزئی صاحب بھی تھے اور سارے موجود تھے، اور اس کے بعد یہاں پر یہ فیصلے لیے گئے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں اگر عالمی عدالت انصاف میں گئے معاملہ انٹرنیشنلائز ہو جائے گا اور پھر کافی چیزیں مزید خراب ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور رہائیاں، انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی جناح ہاؤس عسکری ٹاور تھانہ شادمان کیس میں ساہیوال سے تحریک انصاف کے ایم پی اے رائے مرتضی اقبال کی 3 مقدمات میں عبوری ضمانت کنفرم کر دی۔ تحریک انصاف کے ایم این اے رائے حسن نواز سمیت دیگر کی عبوری ضمانت میں 22 جنوری، جبکہ ندیم عباس بارہ کی عبوری ضمانت میں 21 جنوری تک توسیع کر دی گئی ہے۔ تو ثبوت کوئی نہیں ہے، باتیں آپ جتنی مرضی سن لیں، باتیں کرتے چلے جاتے ہیں اور ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے۔ آپ یہ بات سنیے کہ فواد چودھری صاحب نے اسی حوالے سے کیا کہا ہے جب ان سے سوال ہوا عمران خان کو سزائے معاف فرمانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف غیر جانبدار طریقے سے انڈیپینڈنٹلی کیس چلے، بس اتنا کافی ہے۔ بہرحال 9 مئی تو ہوا ہے، 9 مئی کی کیسے چلا لینا آپ، تو اس کے لیے ایویڈنس کیا ہے؟ اس کی ایویڈنس کیا ہے؟ عمران خان نے اب فواد چودھری بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف ایویڈنس کیا ہے، ثبوت کیا ہے، شہادتیں کیا ہیں، وہ ذرا سنیے گا۔ میٹنگ کی 3 پولیس والے گولیاں بدل کے ان کے میز کے نیچے چھپے ہوئے تھے، انہوں نے وہ سن لیا اور آپ نے بتا دیا۔ اس طرح کے کیس بنانے، آپ نے اس طرح کے کیس کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے میٹنگ کی تھی ایک گرفتاری سے پہلے، تب تو وہ گرفتار تھے، تو گرفتاری سے پہلے ایک میٹنگ کی تھی اور اس میں 3 پولیس والے بھیس بدل کے عمران خان کی میز کے نیچے چھپے ہوئے تھے اور انہوں نے وہ سب سن لیا تھا جو عمران خان پلان کر رہے تھے، اور یہ سارے ثبوت ہیں، یہ گواہان ہیں، یہ سارا کیس ہے عمران خان کے خلاف۔ عمران خان کو تو کسی کا پرابلم نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا آغاز تو 2018 میں ہوا تھا نا، اس کا آغاز تو 1954 میں ہوا تھا۔ اگر آپ 2018 میں 1918 میں باقاعدہ ہائیبرڈ نظام جو لایا گیا، اس کے بعد پھر اب ہائیبرڈ پلس ہو گیا ہے، شاید آپ 2018 سے بھی آگے نکل گئے۔ آپ کو 2018 سے بہت پہلے صاف کرتے ہیں، 2018 کا الیکشن میں 2018 کہتے ہیں پیچھے جائیں، اگر 2018 کی بات کرتے ہیں، ویسے مجھے تو 88 بھی یاد آ رہا ہے جب ثابت ہو گیا کہ پیسے لیے گئے تھے، دیے گئے تھے، نواز شریف صاحب کو دیے گئے تھے، سارا وہ مہران بینک، غالباً مہران بینک کی تھا اس کا اسکینڈل، کس طرح کروڑ روپے اس وقت بانٹے گئے تھے جو آج کے اربوں روپے بنیں گے، اور کیا کیا گیا تھا بے نظیر کے خلاف، پیپلز پارٹی کے خلاف۔ لیکن دیکھیے ستم ظریفی اس ملک کے ساتھ کہ آج وہی پیپلز پارٹی پھر اسی نظام کا وہ حصہ بن کر اور اب بلاول صاحب وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس ملک میں ہو رہا ہے، اسی لیے ساؤتھ کوریا ہے اور ہم پاکستان ہیں، جہاں پر یہی مثالیں دی جاتی ہیں کہ اوہ جناب کہیں ہم لیبیا نہ بن جائیں، عراق نہ بن جائیں، شام نہ بن جائیں، ہم یہیں پر بیٹھے ہیں۔ کبھی ہم یہ نہیں سنیں گے کہ ساؤتھ کوریا، اس لیے کہ ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے، ہم قانون کی حکمرانی چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم انہی چیزوں میں الجھے رہیں گے، یہاں پر یہی ٹکراؤ رہے گا، اور اسی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں اور بڑا زبردست جا رہا ہے۔ ہر یعنی چند سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک نئی سوچ آتی ہے کہ جی اب فلاں کو گرا دو، فلاں کو اٹھا دو، اب نہیں، اب اس کو جس کو اٹھایا تھا اس کو گرا دو اور جس کو گرایا تھا اس کو اٹھا دو، بس یہ ڈیلیں ہی چل رہی ہیں اس ملک میں اور اپنا گزارا کیا جا رہا ہے، جو آتا ہے بس وہ اسی طرح اس ملک کے ساتھ کھیل کر اور چلا جاتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔